آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اسی روز ہفتہ کے پہلے دن شام کے وقت جب اس جگہ کے دروازے جہاں شاگرد جمع ہوئے تھے یہودیوں کے خوف سے بند تھے، یسوع بیچ میں آ کر کھڑا ہو گیا اور ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ اور یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے اور اس نے پھر ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں بھی اسی طرح تمہیں بھیجتا ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور کہا، تم روح القدس لو۔ جن کے گناہ تم معاف کرو ان کے معاف کیے گئے ہیں، اور جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج پوری دنیا میں تمام مسیح مومنین بڑی عقیدت اور ایمانی جوش اور جذبے کے ساتھ عید پینتیکوست یعنی روح القدس کے نزول کی عید مناتی ہے۔ یہ عید ہمارے ایمان کے بنیادی عقائد کو بھی بیان کرتی ہے، کیونکہ ہمارا ایمان پاک تثلیث کی ذات پر ہے، جس میں ہم ایک ہی خدا کے تین مختلف اس کے کرداروں پر اور اس کے وجود پر یقین رکھتے ہیں۔ خدا باپ ہے، خدا بیٹا ہے اور خدا روح القدس ہے۔ تو آج روح القدس کی عید، روح القدس کے نزول کی عید، وہ واقعہ کلیسیا یاد کرتی ہے جب روح القدس کبوتر کی مانند اور آگ کے شعلے کی زبانوں کی صورت میں رسولوں پر ظاہر ہوا۔ روح القدس کے نزول کی عید آج ہم عقیدت اور احترام کے ساتھ مناتے ہیں۔ عزیزو، عید پینتیکوست کا مطلب بھی 50واں دن ہے۔ آج کی یہ عید یہ ایسٹر کی عید سے شروع کر کے، عید پاشکا سے شروع کر کے آج کے دن تک 50 دن مکمل ہوتے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں خدا کے کلام میں بھی ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ روح القدس کے نزول کی عید یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے 50ویں دن کے موقع پر روح القدس شاگردوں کو عطا کیا گیا، مومنوں کو بخشا گیا، کلیسیا کی جماعت کو عطا کیا گیا، اور کلیسیا آج خوشی اور شادمانی کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتی ہے اس بڑی نعمت کے لیے، اس بڑی برکت کے لیے جو روح القدس کی صورت میں خدا نے اپنے لوگوں کو عطا کی۔ عزیزو، روح القدس کے نزول کی عید کو کلیسیا کا جنم دن بھی کہا جاتا ہے، کلیسیا کی پیدائش کا دن ہے۔ آج ہی کے دن روح القدس کے نزول کی عید کے دن عید پینتیکوست کے دن خدا نے اپنی کلیسیا کو جنم دیا۔ روح القدس کی برکت سے، روح القدس کے فضل سے، روح القدس کی قدرت سے خدا کی جماعت کی روحانی طور پر پیدائش ہوئی، آغاز ہوا۔ اس لیے آج کلیسیا اپنی روحانی پیدائش کا دن مناتی ہے، کلیسیا کی روحانی سالگرہ کا دن، کلیسیا کا جنم دن۔ اور کلیسیا ایمانداروں کی جماعت مسیحوں کی جماعت آج کے دن روح القدس کی برکت اور
का प्रचार रसूलों ने और कलीसिया ने बड़ी जांपशानी के साथ किया। आज कलीसिया इस बात को भी याद करती है कि आज ही के दिन हमारी रूहानी पैदाइश का भी दिन है, कलीसिया के आगाज का दिन है, कलीसिया की पैदाइश का दिन है। अजीजों, हमने रसूलों के अमाल की पहली तलावत से आज खुदा का कलाम सुना और उसमें ईद पेंतिकोस्त का वाकया बयान किया गया है कि जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया, जब ईद खमसीन का दिन आया, खमसीन का मतलब ही 50वां दिन है, ईद फिसा से शुरू करके 50वां दिन ईद खमसीन, ईद पेंतिकोस्त, रूह कुदस के नज़ूल की ईद। तो जब ईद खमसीन का दिन आया तो उस वक्त लिखा है कि यकबार की आसमान से ऐसी आवाज आई कि जैसे तुंद हवा का सुनाटा होता है। अजीजों, हमारे कलाम मुक़द्दस में खुदा के ज़हूर की मुख्तलिफ अलामतें और निशानात पेश किए गए हैं। मुख्तलिफ वाक़यात में खुदा अपने आप को जाहिर करता है और आज रूह कुदस के नज़ूल की ईद के मौके पर भी हमने सुना कि आसमान से मुख्तलिफ अलामतें और निशानात जाहिर होते हैं। यकबार की आसमान से आवाज आती है। कलाम मुक़द्दस में खा वो पुराना एहतनामा है, नया एहतनामा है, जब भी खुदा अपनी कुदरत को, अपने जलाल को और अपनी ताकत को जाहिर करता है तो खुदा इसी तरह की अलामतों और निशानात के जरिए से अपना जलाल जाहिर करता है। आसमान से आवाज आती है और तुंद हवा का सुनाटा और आग और गूंज, ये वो अलामतें हैं जो खुदा के होने और खुदा के हाजिर होने, खुदा की मौजूदगी की अलामतें हैं और खुदा अपने आप को रसूलों पर जाहिर करता है। अजीजों, इससे पहले रूह कुदस के नज़ूल से पहले क्या हुआ कि शागिर्द डरे हुए, सहमे हुए, बंद कमरों में जो थे मौजूद थे और उनके ऊपर एक गहरा खौफ तारी था, एक गहरी दहशत तारी थी। लेकिन जैसे ही रूह कुदस उन्हें अता किया गया, जैसे ही रूह कुदस का नज़ूल उन पर हुआ तो ये डरे हुए, सहमे हुए शागिर्द जो है ये दलेर बनकर, बहादुर बनकर, ताकत और कुव्वत, हिम्मत, दलेरी और जुर्रत पाकर यीशु की अंजील की बिशारत करने लगे और खुदा के कामों को बयान करने लगे। ये सब कुछ रूह कुदस की कुदरत से हुआ, रूह कुदस की ताकत से हुआ और यीशु मसीह ने वो वादा पूरा कर दिया जो वादा यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले अपने शागिर्दों से किया था कि मैं तुम्हें दूसरा वकील अता करूंगा, मैं तुम्हें दूसरा वकील अता करूंगा, मैं तुम्हें वकील बख्शूंगा जो तुम्हारी हिदायत करेगा, जो तुम्हें बोलना सिखाएगा, जो तुम्हें ताकत और कुव्वत देगा। मैं अपना रूह कुदस तुम पर नाज़िल करूंगा। और आज अंजील मुक़द्दस में भी खुदा यीशु मसीह उन पर, अपने शागिर्दों पर अपना रूह फूंकते हैं और रूह की ताकत और कुव्वत पाकर ये शागिर्द जो है ये यीशु की मनादी करने लगते हैं। अजीजों, इस वाक़े के बाद क्या होता है? इस वाक़े के बाद के पतरस जो है दलेरी और बहादुरी के साथ यीशु का कलाम उठा सुनाने के लिए खड़ा होता है और बड़ी जबरदस्त तकरीर करता है और तकरीर में खुदा यीशु मसीह के मरने और जीवने की बिशारत देता है और कहता है कि वो यीशु जिसे तुमने काट पर लटका दिया उसको मुफ्ती हयात ने मुर्दों में से जिंदा किया है और ये रूह कुदस जो तुम पर नाज़िल हुआ है, ये रूह कुदस उसी यीशु ने भेजा है, उसी यीशु ने तुम्हें ये रूह कुदस अता किया है जिसको तुमने मार दिया था, लेकिन खुदा बाप ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया, उसी ने रूह कुदस भेजा है। फिर लोग कहते हैं कि अब हम क्या करें, हम
اب ہم کیا کریں؟ ہم نے تو یسوع کو مار دیا اور اسے اذیت دی، اسے صلیب پر لٹکا دیا، اب ہم کیا کریں؟ تو پطرس کہتا ہے کہ تم توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، تم توبہ کرو، اپنے گناہوں پر پشیمان ہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، تو خدا تمہیں معاف کرے گا اور خدا تم پر رحم کرے گا۔ تو پھر سب لوگ توبہ کرتے ہیں اور لکھا ہے کہ اسی دن اسی وقت جو ہے 3000 لوگ جو ہیں وہ رسولوں کی جماعت کا حصہ بن جاتے ہیں، رسولوں کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں اور خدا یسوع مسیح کے نام کی بڑائی کرنے لگتے ہیں اور جو ہے انجیل کی بشارت کرنے لگتے ہیں۔ عزیزو، روح القدس جو ہے یہ ہمیں طاقت اور قوت دیتا ہے کہ ہم یسوع کی بشارت کریں۔ کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے کہ کوئی زبان روح القدس کی ہدایت کے بغیر، روح القدس کے فضل کے بغیر اقرار نہیں کر سکتی کہ یسوع ہی خداوند ہے۔ تو روح القدس یہ ایسی طاقت اور قوت ہے جو ہمیں خدا کی بڑائی کرنے کے لیے اکساتی ہے، خدا کی تمجید کرنے کے لیے اکساتی ہے، اور یہ ایک اندر ہی اندر ہمارے دل میں جذبہ ہے اور ہمارے دل میں خدا کی محبت کی طلب ہے جو ہمیں خدا کی محبت میں بھرنے اور خدا کی محبت میں قدم مارنے کی ہدایت کرتی ہے۔ عزیزو، روح القدس یہ ایمان کی ایسی تشنگی ہے، یہ ایمان کی ایسی پیاس ہے جس میں ایماندار جو ہے وہ اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کرتا ہے تاکہ ایمان کے سوتوں سے اپنے آپ کو سیراب کر سکے اور اس طرح سے دوسروں کو بھی خدا کی نعمتوں اور برکتوں سے سیر کر سکے۔ عزیزو، آج ہم نے سنا کہ جب روح القدس خدا اپنے رسولوں کو عطا کرتا ہے کہ اور آپ کے شعلوں کی سی زبانیں ظاہر ہوتی ہیں، اور جو ہے لکھا ہے کہ یروشلم میں بہت ساری قوموں سے لوگ جمع تھے، بہت سارے یہودی جو طرح طرح کی زبانیں بولتے تھے، طرح طرح کے فرقوں سے آئے تھے، طرح طرح کی قوموں سے آئے تھے، وہ سارے کے سارے جو ہیں زبانیں بولتے ہیں اور ہر کسی کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ میری ہی زبان بول رہے ہیں، ہر کسی کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں، میری ہی زبان بول رہے ہیں۔ عزیزو، خدا کی زبان جو ہے یہ ایسی زبان ہے جب بولی جاتی ہے، روح القدس کی زبان ایسی زبان ہے جب بولی جاتی ہے تو ہر کسی کو سمجھ آتی ہے۔ عزیزو، خدا کا کلام اس بات کی گواہی دیتا ہے، خدا کا کلام شاہد ہے اس بات کا کہ روح القدس کی ایک ہی زبان ہے، خدا کی ایک ہی زبان ہے، روح القدس کی ایک ہی زبان ہے، اور یہ زبان ہے محبت کی، یہ زبان ہے خدا کے پیار کی، یہ زبان ہے خدا کے رحم کی، یہ زبان ہے خدا کی مہربانی کی، یہ زبان ہے خدا کی شفقت کی کہ جب انسان اس طرح کے اعمال ادا کرتا ہے، جب وہ خدا کے رحم کو، خدا کے پیار کو دوسروں پر منکشف کرتا ہے، دوسروں پر ظاہر کرتا ہے، تو در حقیقت میں یہ زبان ہر کسی کو سمجھ آتی ہے۔ جب روح القدس رسولوں کو عطا کیا گیا تو وہ شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خدا کے رحم سے معمور ہو کر خدا کی انجیل کی بشارت کرنے لگے، لوگوں کی خدمت کرنے لگے، لوگوں کے کام آنے لگے، تو ہر کسی کو پھر محسوس ہونے لگا کہ یہ تو میری ہی بولی بول رہا ہے، یہ تو میری ہی زبان بول رہا ہے۔ عزیزو، روح القدس کی بولی، روح القدس کی زبان یہ خدا کی محبت کی زبان ہے، اور ہر وہ بشر جو خدا کی محبت سے سرشار ہے، جو خدا کی محبت کو عیاں کرتا ہے، جو خدا کی شفقت کو عیاں کرتا ہے، جو خدا کی مہربانی کو عیاں کرتا ہے، در حقیقت
حقیقت میں وہ روح القدس کی بولی بولتا ہے اور روح القدس کی زبان بولتا ہے۔ عزیزو، روح القدس کے نعمتیں، روح القدس کے پھل، روح القدس کے تحفے جو ہیں کلام مقدس میں بیان کیے گئے ہیں۔ حکمت، سمجھ، مشورت، معرفت، خدا کا خوف، خدا کی خوشنودی، علم، خوشی، سلامتی، صبر، مہربانی، نیکی، حلیمی، پرہیزگاری، یہ وہ قدرے ہیں، یہ وہ روح القدس کی خوبصورت بولیاں ہیں، یہ وہ خوبصورت کی روح القدس کی خوبصورت زبان ہے۔ جب ہم یہ زبان بولتے ہیں، جب ہم یہ بولی بولتے ہیں تو عزیزو ہر کسی کو سمجھ آتی ہے کہ خدا کا روح اس بشر میں ہے، خدا کا روح اس شخص میں ہے۔ جو کوئی کسی پر مہربانی کرتا ہے تو ہر کوئی کہتا ہے کہ اس میں خدا کا روح ہے۔ جو کوئی کسی سے پیار کرتا ہے تو ہر کوئی کہتا ہے کہ اس میں خدا کا روح ہے۔ جو کوئی کسی کو معاف کرتا ہے تو ہر کوئی کہتا ہے کہ اس میں خدا کی روح ہے۔ تو عزیزو، روح القدس کی زبان یہ خدا کی محبت کی زبان ہے، یہ خدا کے رحم کی زبان ہے، یہ خدا کی شفقت کی زبان ہے، یہ خدا کی مہربانی کی زبان ہے۔ تو آئیں آج عید پینتیکوس کے موقع پر، روح القدس کے نزول کے موقع پر خدا سے دعا کریں کہ خدا ہم سب کو روح القدس کی بولی بولنے کی طاقت اور قوت عطا کرے، روح القدس کی زبان بولنے کی طاقت اور قوت عطا کرے۔ اور روح القدس کی زبان یہ خدا کی محبت کی زبان ہے، یہ خدا کے رحم کی اور خدا کی شفقت کی زبان ہے۔ جب ہم یہ زبان بولتے ہیں تو خدا کا روح ہم پر نازل ہوتا ہے، خدا کا روح ہم میں انڈیلا جاتا ہے، خدا کی شفقت ہم پر نازل ہوتی ہے، اور اس طرح خدا کے کلام کو جو ہے اور زیادہ برکت ملتی ہے، اور زیادہ یہ پھلتا پھولتا اور بڑھتا ہے، اور خدا ہمیں اپنے رحم اور فضل سے نوازتا ہے۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔